بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی روح کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور نیند کے وقت ان روحوں کو بھی کہ جن کی ابھی موت نہیں آئی اور جن کی موت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ آج کا زیر بحث جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا زندہ لوگوں کی روحیں اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں آپس میں ملتی ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں علامہ ابن قیم الجوزی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الروح میں سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ ان کی اس مکمل بحث کا مختصر سا خلاصہ وہ اسی آیت کو اس موضوع میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی اسی آیت کے مطابق تفسیر یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض فرما لیتا ہے، اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کی نیند کے وقت بھی ان کی روح اللہ رب العزت قبض فرما لیتا ہے۔ پھر جس کی موت کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما لیا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں فرمایا ہوتا اس کی روح کو معین مدت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث طیبہ سے اور اللہ رب العزت کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب انسان نیند کرتا ہے، سوتا ہے، تو اس کی روح کو بھی قبض کر لیا جاتا ہے۔ مردے کی روح بھی قبض ہو چکی ہے، تو یہ دونوں روحیں جب قبض ہو گئی ہیں تو دونوں کا جہان ایک ہو جاتا ہے، اور اس جہان میں یہ روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خواب میں زندوں اور مردوں کی ارواح ملتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے حالات پوچھتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مردوں کی ارواح کو روک لیتا ہے اور زندوں کی ارواح کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور صدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ زندوں اور مردوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کو حالات سے آگاہ بھی کرتی ہیں۔ یعنی جو فوت ہو گئی ہیں وہ روحیں زندوں کی روحوں کو اس عالم کے حالات سے آگاہ کرتی ہیں، اور کبھی فوت شدہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں کی روحوں کو اس دنیا کے حالات سے بھی آگاہ کرتی ہیں جو کہ سچ ہوتی ہیں۔ پھر زندوں کی روحوں کو ان کے اجسام کی طرف واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور مردوں کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندہ حضرات مردوں سے ملتے ہیں اور حالات دریافت کرتے ہیں، اور مردے ایسی باتیں بتاتے ہیں جو سچ ہوتی ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد میری آرزو تھی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھوں۔ آخر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 1 سال بعد آپ کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر اپنی جبین مبارک سے پسینہ صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب میں حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں، اللہ کے رحم و کرم سے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن غنم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو ایک عمدہ گھوڑے پر سوار ہیں، اور ان کے آس پاس اور بھی ان کے ساتھی ہیں جو سبز کپڑوں میں ملبوس ہیں اور وہ بھی سواریوں پہ سوار ہیں۔
تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کاش میری عزت و وقار کی دنیا میں موجود جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی خبر ہو جائے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے ابن رواحہ، اے ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں آرام سے رہتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن کنم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی خواب کے عالم میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے مصافحہ کیا، میرے ساتھ ہاتھ ملائے اور سلام بھی کیا۔ واللہ اعلم۔